آپ کسی کے لیے بے چین ہو رہے ہیں، آپ کی اولاد ہے فور ایگزامپل، جیسے میں نے آپ لوگوں کو اس دن ایگزامپل بھی دی تھی کہ حضرت موسیٰ کی ماں سے حضرت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے بچے کو آپ دریا میں ڈال دو. اب جو آگ اس کے دل میں اس ٹائم ہو رہی ہوگی نا کہ اس بچے کا پیار، اور وہ پانی میں ڈال رہی ہے، اور جو دشمن ہے وہ مارنے کو پھر رہے ہیں، تو وہ جو پیار محبت اس کے دل میں تھی نا، اس میں سافٹنس نہیں ہوتی ہے، وہ والا فواد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا السمیع البصر. اب ہمیشہ آپ کہیں پہ بھی قرآن پاک میں پڑھ رہے ہوں گے نا، تو سمیع پہلے آتا ہے سننا، اور بصر جو ہوتا ہے نا وہ بعد میں آتا ہے دیکھنا. ہم سنتے پہلے ہیں نا، دیکھتے بعد میں. ہمارے کان میں پہلے آواز پہلے جائے گی. کوئی بھی آپ ٹی وی آن کر لیں، کچھ بھی کر لیں، آواز پہلے آپ کے کان میں جائے گی، تصویر بعد میں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ جب اس میں بھی سیکوینس کا خیال کر رہے ہیں، اسمی ہوں جو تم نے سنا، جو تم نے دیکھا، اور پھر تمہارے دل میں گیا. اور یہ تینوں چیزیں. اب آپ نے سنا کیا؟ آپ قرآن بھی تو سن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے ان کی ٹائم دے کے ان کی باتیں بھی سن سکتی ہیں. آن دا ادر ہینڈ آپ کسی سے فون پہ گالیاں بھی سن سکتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ ہم ٹی وی پہ، ریڈیو پہ کوئی بے ہدہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کا کہا ہے. کیا ہوگا کہ بے شک کان اور آنکھ. اب آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سے کان کی اور آنکھ کی دل کی کیوں امتحان لے رہا ہے؟ یہ ہم نے تو نہیں آنے، تو ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ساتھ آ گئے. ساتھ تو ہمارے پاس آئی، نظر بھی آئی، سنائی بھی دے رہا ہے، دل بھی آ گیا، لیکن کنٹرول میں تو ابھی ہمارے ہے نا. ہم نے اس کا استعمال کیسے کرنا، اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اب کہتے ہیں نا کہ اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم ہی نہیں. ہم اس چیزوں کے پیچھے کیوں جا رہے ہوتے ہیں کہ جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا. ہمیں جس چیز کا علم نہیں نا، ہمیں وہ جاننی، ہمیں وہ کیوں نہیں پتہ چل رہی. اچھا اب یہ فور ایگزامپل فرض کر لیتے ہیں یہ صورت میں پڑھا رہی ہوں، اب اس کی طرف تو جانی، اب اس کے بعد کون سی والی صورت آئے گی، وہ ہمارا دھیان زیادہ ہوگا اس کی طرف. ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہی ہوں. تو اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے کہ جو چیز اللہ نے تجھے نہیں بتانا چاہ رہے. اگر تجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ والا میوزک ہے، یہ جان پیدا کرتا ہے، میوزک حرام، یہ نہیں کہہ سکتے حرام. حرام تو صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 5 چیزیں کہی. اس کے علاوہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وقتی طور پہ ہماری اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیتا ہے. تو قرآن پاک آپ خوبصورت تلاوت سن کے ہٹ رہے ہیں، ساتھ ہی گانے لگ جائیں، تو وہ جو ایک تلاوت کا اثر ہے وہ آپ مطلب اس سینس میں جو ہے نا میوزک کو سننا کہ ہماری اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے، ہم بلا وجہ کی چیزوں میں لگ جائیں، اس لحاظ سے جائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو دیکھنا پہلے سننا آتا ہے، پھر دیکھنا آتا ہے، اور پھر دل میں جاتا ہے. تو کتنی خوبصورت اس کی فارمیشن ہے اس آیت کی جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ پھر آپ سے ان سب کے بارے میں کوشچن کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے. اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں خرچ کی، اس کی جوانی کے بارے میں کہ کس کام میں گزری، اس کے مال میں کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا. یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے اور بہت اتھینٹک ہے. مطلب آپ سمجھ لیں کہ بخاری شریف کی اور مسلم کی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ نمبر 1 بخاری، نمبر 2 مسلم، نمبر 3 پہ ترمذی آتی ہے وہ. تو یہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ جناب جڑا تھانوں اسی 60-70 سال دیتے سے کر کے کی آئے ہو تسی. اور میں نے تو آپ لوگوں کو ساتھ آپ کا ایک بکلیٹ بھیج دی تھی، اس میں سے دیکھ دیکھ کے آپ لوگوں نے زندگی گزارنی تھی. تو کیا کیا آپ نے؟ اور یہ جو جب جوانی تھی، جب تمہارے اندر اتنی انرجی تھی، تم کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ تم نے اپنی جوانی کی انرجی اپنے ماں باپ کو اوپر بولنے میں، چیخنے چلانے میں، ان کو ہرٹ کرنے میں لگائی، یا ان کو ساتھ پیار کرنے میں لگائی، یا ان کا احترام کرنے میں لگائی. اور پھر جو تم نے مال کمایا، اس مال کی بیس پہ تم نے اپنے بہن بھائی بچے یا ارد گرد کے لوگ ان کو کتنا انسان سمجھا، ان مال کے بیس پہ تم کتنا اکڑے، کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا. اور علم جو تم نے جو حاصل کر لیا علم،
آپ جس نے یہ صورت پڑھ لی ہے، اب آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے، تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے سانو پتا ہی نہیں سی، اسی تو پڑھیا ہی نہیں، اللہ میں نے یہ والی تو سننی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ والا ٹائم جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے ایسے گواہ پیش کر دیں گے کہ ہاں بتاؤ، بتایا گیا تھا نا، پورا 1 گھنٹہ تم لوگوں نے بیٹھ کے سنا تھا، اس کے باوجود تم لوگوں کے اوپر اثر نہیں ہوا تھا۔ اب اس کے بعد آ رہا ہے اس کا شان نزول، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ جتنا ہم لوگوں نے یہ صورتیں اس کی ورس یا آیتیں پڑھی ہیں اپنے اوپر اپلائی کریں تو بتائیں، سچ سچ مجھے بتائے گا باری باری کہ کتنا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے اوپر آ رہی ہے گرلس؟ باجی جان باجی کوئی نہیں 100% ہمارے اوپر ہے نا، جی باجی جان کہیں سے بھی ایک پوائنٹ نہیں لگ رہا۔ چلو یہ آخری حدیث ابھی ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا پوچھیں گے؟ عمر کے بارے میں۔ ہاں یار واقعی، مطلب آج میں اگر 50 سال کی ہوں، میں نے کیا کیا ہے؟ چلو اگر میری جوانی تھی تو جوانی میں تو آپ کو پتا ہے مطلب نماز پڑھی نہ پڑھی برابر ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس پیسے تھے، ہم نے کیا خیال کیا لوگوں کا، اوروں کا، یا ہم نے صرف فخر کیا، یا ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا ہے؟ تو پھر خرچ کہاں پہ ہم لوگوں نے کیا، پھر علم جو آ گیا ہم نے اس پہ کتنا عمل کیا۔ اللہ اکبر، بہت بہت امتحان ہے یہ زندگی جو ہے نا، سمپل ایک امتحان ہے، آزمائشیں ہیں ہماری۔ چلے اب آپ لوگوں کو میں اس کا نا بتاتی ہوں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی تھی۔ اچھا اب یہ رہتا تھا اس یہ مجھے بڑا مزے کا لگا کہ یہ دیکھو نا، ہم جاتے ہیں جب شاپنگ کرنے تو وہ پیچھے پیچھے ہمارے پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں، بچے بٹھائے ہوتے ہیں، ٹرالی بھر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑا بہترین کام کر رہے ہیں، لاپرواہی کی حالت میں مال اور اولاد کی کثرت اور دنیا کے ساز و سامان کی بہتاب کے لیے جہد کرنے والے تم سب چیزوں کو اسی جہان میں چھوڑ کے چلے جاؤ، تو یہ رنگینی، یہ سارا کچھ، یہ حسرتیں، یہ صحیح یہی رہ جانی۔ میک یور لائف سمپل، میک یور لائف پیور، جو دوسروں کے کام آئے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہمیں اگر اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، دولت کو ہم نے پیچھے ڈال دیا، ہمیں پتہ چل رہا ہے ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، یا تو ہمیں جنت ملے گی یا ہمیں جہنم ملے گا، یا تو یہ راستہ اپنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم دولت کو چھوڑ دیں گے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دولت کو پیچھے چھوڑا، ہم نے اللہ کے راستے پہ چلے، نماز قرآن کی پابندی کی، جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزاری۔ اگر بہت سارے پیسے آپ کے پاس آ گئے ہیں، مال و دولت بہت آ گیا ہے، تو اس کو تقسیم کریں اور شکر ادا کرتے رہیں، اللہ آپ کو اور دیتے رہے گا۔ اس ڈر سے آپ خرچ کرنا بند کر دیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو پھر تو ایسا نہیں ہوگا نا۔ تو جو لوگ جنت میں جائیں گے انہیں بھی دوزخ دکھائی جائے گی تاکہ انہیں جنت کی صحیح قدر معلوم ہو، اور یہ سورت مریم کی آیت ہے کہ جو جنت میں جائیں گے یہ نہ سمجھے کہ انہیں جنت کبھی، جب تک ہمیں اچھی چیز کی قدر ہی جب ہوتی ہے جب ہمیں اس کے مقابلے میں جو بری چیز کا اندازہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے لیے یہ دنیا جو ہے نا ایک امتحان کے طور پہ لا رہا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں یہ کیا خطرہ، خطرہ کس لیے ان کے لیے خطرہ ہے؟ آئی ہیو مور دین یو، آئی ہیو سو مچ دین دیٹ آئی کین برن اٹ، کہتا میرے سے اتنا زیادہ کہ میں اس کو جلا بھی سکتا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے فخر کر رہے ہیں نا، ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں، کمپٹیشن کر رہے ہیں، دنیا میں یہی کچھ چل رہا ہے۔ اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈینجر تھا، مقابلہ کر رہے تھے، تو اینڈ میں یہ بھی جس نے کہا تھا میرے پاس میں جلا سکتا ہوں یا میرے پاس بہت زیادہ، اینڈ میں جانا تو قبر میں ہی ہے، اور پھر وہاں پہ تولا جائے گا آپ کا حساب، بلیسنگز کا بھی حساب ہوگا، آپ کے امتحان ہر طریقے سے۔ دنیا جو ہے نا یہ آپ کا امتحان ہے، دنیا میں جو نعمتیں میسر تھیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا اور اس کی فرما برداری کیسے کی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس بہت آ گئے، اسی بندے کو اگر یہ نہ ایسے اکڑتا اور شکر ادا کرتا اور لوگوں کی ہیلپ کرتا اور مال کو صحیح راستے پہ خرچ بھی کرتا اور کماتا بھی صحیح راستے سے، حق حلال کا کماتا۔ آپ لوگوں کو پتا، میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ عمرہ بھی نا، اگر آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو اس کی ٹکٹ، اس کا خرچہ، اس کا وہ حق حلال کے پیسے ہونے چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے کیا کیا کہ عمرے کی ٹکٹ بھی حق حلال کے پیسوں سے لے لی اور عمرے پہ پہنچ بھی گئے، لیکن ہو سکتا ہے آپ نے اس میں جو سکارف پہنا ہو وہ حرام کے پیسوں کا ہو، تو آپ کا عمرہ نہیں قبول ہوتا۔ آپ کو ٹو دا پوائنٹ، ہیڈ ٹو ٹو، حق حلال کے پیسوں سے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو قبول ہوتی ہے۔
اور ہمارے ہاں جتنے زیادہ ناجائز پیسوں سے آتے ہیں نا کمانے والے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں حج عمرے پہ اور بتا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں، لیکن وہ ان کا صرف وزٹ ہوتا ہے، عبادت کے طور پہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ ہاں یہ میرا شان نزول کدھر گیا؟ ہاں اچھا اب ہوا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا یہ سب نزول ہے سورۃ التکاثر کا، ٹھیک ہے نا؟ اب ہوتا کیا تھا، تب وہاں دو قبائل تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دو قبائل جو تھے نا انصار کے قبائل تھے، جو مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے نا تو وہاں پہ اس وقت تھے، اور وہ آپس میں نا کمپٹیشن کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تمہارے قبیلے میں کتنے لوگ ہیں، اور وہ کہتے تھے میرے قبیلے میں اتنے لوگ ہیں۔ وہ کہتے تھے میرے پاس اتنی دولت ہے، وہ کہتے تھے میرے پاس تم سے زیادہ دولت ہے۔ تو آپس میں یہ ہر وقت کمپیریزن میں لگے رہتے تھے، حسب و نسب میں فخر کرتے تھے، غافل رکھتے، یہاں تک کہ تم لوگ قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ واقعہ یہ آیا کہ بنی سہم اور بنی مناف نے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا، کس کی تعداد زیادہ ہے، تو بنی مناف کی تعداد زیادہ نکلی۔ اس پر بنی سہم کہنے لگے کہ زمانہ جاہلیت میں باغیوں نے ہمارے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، تو مردوں کو بھی تم گنو اور زندہ کو بھی گنو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس صورت میں بنی سہم کی تعداد زیادہ ہوگی۔ مطلب یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں اس واقعے میں کہ دو قبیلے تھے، وہ آپس میں بندوں میں بھی مقابلہ کرتے تھے، دولت میں بھی کرتے تھے۔ تو ایک قبیلے کی جو تھے نا وہ تعداد کم ہو گئی، تو اس قبیلے نے لاجک کی ان کو ریزن یہ دی کہ ہمارے بہت سارے لوگ مر گئے تھے، تم ایسا کرتے ہیں زندوں کو بھی گنو مردوں کو بھی گنو۔ وہ مردوں کو بھی گن رہے تھے فخر کے لیے، جو مر گئے دنیا سے چلے گئے ان کو بھی اپنے لیے قابل فخر بنا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس فخر کے چکر میں تم نے مردوں کا بھی ذکر کرنے لگے، پہلے زندوں پر فخر کیا اور پھر قبرستان چلو۔ یہاں پہنچ کر ایک جماعت قبرستان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہے کہ دوسری بھی کہہ رہی ہے کہ یہ میرے مردے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے مردے ہیں، دیز آر آور اینسیسٹرز۔ وہ ان کو مردوں کو بھی ڈال رہے ہیں اپنی تعداد میں فخر کرنے کے لیے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے نا یہ صورت نازل کی تھی، یہ تب اس وقت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی۔ لیکن میں نے آپ لوگوں کو اس سے شروع میں یہ نہیں بتایا، تو دیکھیں ہمیں کتنی 100% اپنے اوپر اپلائی کی ہے ہمیں، اور ہوئی ہے۔ تو یہ اس بات کا سب سے واضح ثبوت ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ ہر دور کے لیے ہے، اور قرآن پاک جو ہے ہر مسلمان کے لیے ہر دور میں، جو گزر گئے ان کے لیے بھی تھا، جو ہیں ان کے لیے، اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی۔ اب ان کے حالات کس طرح کے ہوں گے اور سوچیں گے وہ کیسے، اور اس پہ عمل کیسے کریں گے، یہ ان پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کا شان نزول۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں پوری صورت سے جو ہم لوگوں نے اخذ کیا کہ اپنے اندر جو ہے نا شکر لائیں، نماز کی پابندی کر لیں اور خود بخود شکر آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور تکبر سے بچیں، اپنے مال و دولت بچوں پہ فخر کرنا بچیں، بچہ میرا یہ بچہ میرا وہ، تو اللہ تعالیٰ ان چیز کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی دنیاوی عائشیں بھی نہیں دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی امال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ ضرور دعا مانگے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر، میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، اور میں وہ کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھنا، میں نے تیری طرف رجوع کیا، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ سورۃ احقاف ہے، آیت نمبر 15۔ یہ دعائیں ہیں، اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، سمجھ کے کر رہے ہیں، سوچ کے کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ دعا پڑھ رہے ہیں، تو اس کا فائدہ بھی آپ کو ہی ہوتا ہے۔ جیسے اس دن ہم نے، چلیں التکاثر کو لے لیتے ہیں، سورۃ التکاثر جس نے یاد کی ہو اس کو مطلب ہی نہیں، اس نے صرف اس کو یاد کر لیا۔ اب وہ کیا ہو رہا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نفل پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم سورۃ التکاثر پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ التکاثر ہمیں پیغام کیا دے رہی ہے؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تاکید پہ تاکید کر رہی ہے، ہمیں ایک طرح سے تھوڑا سکیئر ہی کر رہی ہے، ہم ڈر جائیں ہم، تو ہم نماز میں کھڑے بغیر تلاوت کے، بغیر مطلب کے اس کو پڑھی جا رہے ہیں، ہمارے اوپر اس کا اثر ہی کوئی نہیں۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے اس کا مطلب جاننا کتنا ضروری، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ آج ہماری کلاس یہیں پہ ختم ہوتی ہے، اور آپ سب ایک دوسرے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ ایک چیز ہمیشہ